یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اللهم صل على سيدنا محمد 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ تمام احباب کو آج کی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اب تمام احباب کو حضور علیہ السلام کے میلاد کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا مہربانی فرمائی فضل فرمایا کہ اس کائنات کو اپنا رسول عطا فرما دیا اور قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو پیدا فرما دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس کا کروڑ ہا مرتبہ بلکہ لا تعداد ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم انسانیت کے لیے پیدا فرمایا اور پھر ہم گناہگاروں خطاکاروں کو حضور علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ورنہ وہ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت تخیل ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے
کسی عالم میں رہ لیتے. سبحان اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ لیتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ چاہتا تو اپنے حبیب کو عرش پہ رکھتا اور خالی ملائکہ کو ان سے فیضیاب فرماتا. چاہتا تو خالی ملائکہ کو حضور کو جنت میں رکھتا تو خالی اہل جنت کو حضور سے فیضیاب فرماتا. لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہے، اس کا کرم خاص ہے. ویسے بھی ایک کامن سینس کی بھی بات ہے نا بھائی، کوئی بھی اپنی محبت کب کسی کو دیتا ہے؟ وہ کو دیتا ہے نہیں. اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انبیاء کے مقامات ارشاد فرمائے نا، وہاں پہ مختلف انبیاء کا حضور نے خود مقام بیان فرمایا. ساتھ فرمایا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، فرمایا پہلے جو تھے ان میں سے موسیٰ جو تھے وہ اللہ کے کلیم تھے، وہ کلیم اللہ تھے. جو ابراہیم تھے وہ خلیل اللہ تھے. جو اسماعیل تھے وہ ذبیح اللہ تھے. جو عیسیٰ تھے وہ روح اللہ تھے. وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، مگر میں اللہ کا محبوب بن کے آیا. تو حضور اللہ کے محبوب ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے حضور کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے اوپر مزید حضور کے توسل سے ہم پر فضل فرماتے ہوئے ہمیں حضور کو ماننے والا بنا دیا. یہ اس کا فضل خاص اور اس کا کرم ہے. آقا دو جہاں نبی کون و مکان حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کی زندگی مبارکہ، حیات مقدسہ، شان اقدس، اس کے اوپر کوئی بشر، کوئی عام انسان کیا کلام کرے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب کے لیے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر، حتیٰ کہ غالب نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا حضور کے رب کے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور کے مرتبے کو ان کا رب ہی جاننے والا ہے. حضور کے مرتبے کو ان کا رب ہی جاننے والا ہے. ہم کیا بیان کریں گے؟ بڑا خوبصورت اور کہا گیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ان کے ساری شان حضور کی بیان کر کے انہوں نے کہا ہم اتنی بات پہ آ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک ہی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کی ذات پاک ہے. اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ حضور ہی ہے، حضور کی ذات پاک ہے. سو حضور علیہ السلام کے محاسن، حضور کے فضائل، حضور کے شمائل، حضور کی شانیں کوئی امتی کب تک اور کہاں تک بیان کر سکتا ہے؟ یہ کوئی میلاد پاک کی رات کی کوئی برکت ہے؟ اشعار کی طرف یہ رخ ہو گیا میرا سارا، حالانکہ حدیث پاک کی کتابیں نے سامنے کھول کے رکھی ہوئی. کیونکہ شاعر نے اور بڑا خوب کہا، اس نے کہا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی 1500 سال سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب کالم انسانیت شروع ہے تب سے حضور کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں. اس میں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. لوگ بولتے بھی رہے، لکھتے بھی رہے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ساری عمر لوگ لکھتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، بیان بھی کرتے رہے، مگر مصطفیٰ قربان جائیے آپ کی شانوں پر کہ آپ کی شان کا ایک چیپٹر بھی کوئی شخص مکمل نہیں کر سکا. کوئی یہ کہہ نہیں سکا کہ میں نے حسن پہ بول دیا تو حضور کا حسن لمیٹڈ ہو گیا. کوئی کہہ نہیں سکتا میں نے اخلاق پہ لکھ دیا تو اتنا ہی حضور کا اخلاق تھا. میں نے فضائل پہ لکھ دیا تو معاذ اللہ اتنے ہی فضائل تھے. نہیں، فرمایا کہ ساری انسانیت بھی لگی رہے حتیٰ کہ سارے درخت قلم بن جائیں.
سارے سمندر جو ہیں وہ پانی کے، وہ سیاہی کے قطرے بن جائیں، اور صبح سے لے کر شام تک حضور کے فضائل لکھتے رہیں، وہ درختوں کے قلم بھی ختم ہو سکتے ہیں، وہ سمندروں کے پانی کی سیاہی بھی ختم ہو سکتی ہے، مگر حضور کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ہدیہ عقیدت میں نے مختصر وقت میں پیش کرنا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہے۔ اب میں نے کہنا نہیں، اس سے اونچی سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام کو خدا نے کیسے تخلیق فرمایا اور کس صورت کو حضور کے لیے رب کریم نے پسند فرمایا۔ حضرت حضور کے درباری نعت خواں تھے نا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لکھا حضور کی شان میں، اور روح کو تو بجت کرنا چاہیے نا، یہ وہ اشعار ہیں جو صحابی کی زبان سے نکلے اور حضور کی سماعت سے ٹکرائے، حضور نے خود انہیں سنا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وہ کہتے ہیں حضور میری آنکھ نے زندگی بھر آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ آپ جیسا خوبصورت کیسے دیکھتی، کسی ماں نے اتنا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ہمیں لگتا ایسے ہے کہ گویا آپ کا رب آپ کو پوچھ پوچھ کے آپ کی مرضی کے مطابق بناتا رہا ہے۔ سو حضور علیہ السلام کا سراپا حسن، حضور کا سراپا جمال، حضور علیہ السلام کا شمائل مبارک جسے کہتے ہیں، حلیہ مبارک جو ہے، وہ احادیث کی کتب کے اندر جو آیا ہے، اس سے پہلے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک قول جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ حضرت شیخ جو ہیں وہ ہندوستان کے تمام مسالے کے علماء کے ہم معتبر شخصیت ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ایک کتاب میں، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے جو ذاتی محاسن، فضائل، اور بالخصوص حضور علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے، حضور کا حسن و جمال جو ہے، آپ کی جو حلیہ مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں میں جب بھی اس پہ بات کرتا ہوں تو میں ہچکچاتا ہوں اور گھبرا جاتا ہوں۔ کس بات کی وجہ سے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے میں ہچکچاتا ہوں اور طبیعت میں گھبراہٹ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے اور حضور علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک ہے، حضور کا حسن و جمال اور فضائل کا یہ جو باب ہے، وہ فرماتے یہ ایسے ہی ہے گویا کہ قرآن مجید کی متشابہات الفاظ ہیں، قرآن مجید کے مقطعات الفاظ ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے اصل معانی اور معارف کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک ایگزامپل، جیسے الف لام میم ہے، جیسے کیا ہے؟ یہ جو مقطعات ہیں ان کو متشابہات بھی قرار دیا گیا ہے۔ جیسے لفظ کاف ہا یا عین صاد ہے، جیسے طٰہٰ ہے، جیسے یاسین ہے، جیسے حامیم ہے، یہ سارے وہ ہیں الفاظ جن کے متعلق سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کے معنی کو یا تو خدا جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کا جو حسن و جمال ہے یا حلیہ مبارک ہے، اس کے اوپر کلام کرنا جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس لیے کہ آقا دو جہاں کے اصل حسن کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ خود جانتا ہے۔ تو اس کے اوپر کلام یہ بڑا نازک کلام ہے، ایکچولی یہ بڑا نازک کلام ہے اور یہ بڑا نازک پہلو ہے بیان کا، کیونکہ اس کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی اور سیرت پاک کی خوبصورتی،
اس حوالے سے مومن کا یہ ایمان ہے اور ایمان رکھنا چاہیے، اور تب تک کسی مومن کا یاد رکھیں ایمان کامل نہیں جب تک وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ حضور علیہ السلام کو اولین سے لے کر یعنی پہلے لوگوں سے لے کر قیامت کے ایک دن پہلے پیدا ہونے والے انسان تک، اولین سے لے کر آخرین تک سارے عالمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ باطنی خوبصورتی کسی کو ایسی عطا فرمائی ہے، نہ ظاہری خوبصورتی کسی کو ایسی عطا فرمائی ہے، یعنی حضور کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہو تو ایمان کامل ہوتا ہے، ہم ایمان ناقص رہتا، یعنی حضور علیہ السلام کے ظاہری جو کمالات ہیں، فضائل ہیں، معجزات ہیں، نہیں، حضور کی ذاتی شخصیت اور پرسنالٹی اور حسن و جمال جو ہے، جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے ظاہر جیسا کسی کا ظاہر نہیں، تو باطن کا بھی معاملہ جدا گانا ہے، باطن جیسا باطن تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر حضور کے ظاہر جیسا ظاہر بھی کسی کا نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہو پھر بندہ مومن کامل ہوتا ہے، پھر بندہ مومن کامل ہوتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے مختلف یعنی اس کے حصے مختلف کتب کے اندر آئے ہیں، صحاح ستہ کی دیگر کتب کے اندر بھی ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ سبحان اللہ خلیفہ راشد، بولیے نا سبحان اللہ، داماد رسول، باب العلم، حضور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کو روایت فرمایا، اور ولایت کا شہنشاہ نبوت کے شہنشاہ کا حسن و جمال بیان کر رہا ہے۔ ولایت کا شہنشاہ نبوت کے شہنشاہ کا حسن و جمال بیان کرتا ہے۔ یہ مولا علی پاک کی روایت ہے، اور انتہائی میں گھر میں خیال کر رہا تھا جب میں سوچ رہا تھا کبھی سامعین ایسے ہونا میرے جن کو عربی زبان کی سمجھ آتی ہو، میں گھر میں ان کو کہہ رہا تھا تو میں یہ خالی حدیث پاک کی عربی عبارت سنا کے میں خطاب کو ختم کر دوں۔ الفاظ کا ایسا چناؤ ہے، یقین جانیے تھوڑی بہت بھی بندے کو یعنی معمولی سی بھی عربی آتی ہو نا تو بندے کو اس طرح یہ عبارت اپنے گرفت میں دے لیتی ہے کہ آپ کو حضور مولا علی پاک کی فصاحت و بلاغت کا بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور نے کیسے ان کو فیوزات عطا فرمائے تھے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعة من القوم۔ سب سے پہلے حضور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے قد مبارک کے حوالے سے، بولیے نا حضور کے قد مبارک کے حوالے سے کہ حضور کی جسامت مبارک کیسی تھی، کہتے ہیں کہ کان لم یکن بالطویل الممغط، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ لمبے قد والے نہ تھے، بہت زیادہ لمبے قد والے نہ تھے، ولا بالقصیر المتردد، اور نہ ہی حضور علیہ السلام بہت چھوٹے قد والے تھے، وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، بلکہ حضور علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے لوگوں میں درمیانہ قد مبارک رکھتے تھے۔ قد مبارک حضور کا درمیانہ تھا، نہ بہت اونچا بہت طویل کہ جو بھدا لگتا ہے، اور نہ بہت چھوٹا جو کہ برا لگتا ہے۔ فرماتے ہیں مکان ربعۃ من القوم کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے درمیانہ قد عطا فرما رکھا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ دیگر احادیث میں آیا ہے، مزید ذوق و تازہ کیجیے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس حدیث پاک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی روایت کیا ہے، دیگر اصحاب نے بھی روایت کیا ہے۔ فرماتے حضور کا قد مبارک کو درمیانہ تھا،
لیکن جب حضور گلی میں چل رہے ہوتے ہیں اور بظاہر کوئی لمبے قد کا بندہ حضور کے ساتھ چل رہا ہوتا تو اس وقت جو لوگ دور سے دیکھتے تو حضور اس سے اونچے نظر آتے تھے. اس وقت حضور ہی اونچے نظر آتے تھے. اور جو ہی وہ بندہ حضور سے الگ ہو جاتا تو پھر آقا دو جہاں کو جو بندہ دیکھتا تو حضور کو درمیانہ قد ہی دیکھا کرتا. مگر جب کوئی ظاہری طور پر طویل اور قامت ہوتا نا تو حضور کے ساتھ چل رہا تو دور سے کوئی بندہ دیکھتا کہ حضور آلے صادق دو بندے بھی ہیں تو دور سے حضور کا قد ہی اونچا نظر آتا. حضور کا قد ہی اونچا نظر آتا. اس لیے کہ رب کریم کی غیرت کو اتنا بھی گوارا نہ تھا کہ دو شخص زندگی میں حضور کے ساتھ چل رہے ہوں, ایک یا دو بندے جو ظاہراً حضور سے اونچا قد رکھتے ہوں اور کوئی دیکھنے والا یہ کہ نہیں یہ فلاں حضور سے اونچا ہے, بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, حضور سے اونچا کوئی کیسے ہو گیا. فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی معجزانہ کیفیت ہم نے بار بار دیکھی کہ ظاہراً اس بندے کا قد حضور سے اونچا ہوتا, مگر جب گلی میں حضور کے ساتھ چل رہے ہوتے تو دور سے دیکھنے والے کو حضور اس سے اونچے ہی دکھائی دیتے. حضور اس کو اونچے دکھائی دیتے. جب جدا ہو جاتے پھر دیکھتے تو حضور کا درمیانہ قد مبارک ہوتا تھا. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون سے صحابی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور علیہ السلام کے چچا جان بھی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا بھائی عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ کیا پوچھا؟ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس چچا جان تھے اور عمر میں ظاہری طور پر حضور سے 2 سال ان کی عمر پاک زیادہ تھی. مگر جب حضرت عباس سے یہ سوال کیا نا کہ بھائی عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں, تو حضرت عباس کا جواب سنیے. آپ فرماتے ہیں بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں مگر میں حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہو گیا. کیا جواب دیتے ہیں؟ بڑے تو حضور ہی ہیں. سوال تو صحیح ہے بھائی عمر میں کون بڑا ہے. یہ آداب جو ہیں, یہ آداب سیکھنا جو ہے یہ اصل روحانیت ہے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے. فرماتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں مگر میں حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ حضور کے ساتھ چل رہا ہوتا جس کا ظاہراً حضور سے بڑا قد ہوتا, مگر جب دور سے دیکھتے تو دیکھنے میں حضور اس سے اونچے ہی معلوم ہوتے تھے. اگلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی, مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّبْدِ كَانَ جَعْدًا رَجُلًا, یا راجیلا بھی لکھا ہوا ہے بس کتاب میں. فرمایا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور علیہ السلام کی جو مبارک زلفیں تھیں, سبحان اللہ, حضور کے جو بال مبارک تھے, حضور کی جو مبارک زلفیں تھیں, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بال بالکل گھنگریالے نہ تھے, بالکل گھنگریالے نہ تھے. وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّبْدِ, فرماتے ہیں نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے, نہ ہی بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے. کانا جادن راجیلا, میرا حال اس کا ٹھیک ہوگا, بہرحال کانا جادن راجولا یا راجیلا. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے بال مبارک نہ تو بالکل جو ہے وہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے, بلکہ بال مبارک جس جگہ پہ ختم ہوتے ہیں وہاں تک سیدھے آتے, آخر پہ تھوڑے سے حضور کے بالوں میں کنڈل ہو جاتا تھا. اس کو نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو مبارک زلفیں ہیں وہ نہ تو 100% گھنگریالے تھے نہ ہی 100% بالکل سیدھے تھے, مگر بال مبارک سیدھے تھے, مگر جب بال ختم ہونے لگتا تو وہاں پہ تھوڑا سا حضور کی زلف مبارک میں کنڈل موجود ہوتا تھا. اور عظیم حسن و جمال کا حضور مرقع تھے.
اور یہی زلفیں جن کی رب کریم نے قسم اٹھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا حبیب ہمیں آپ کے چہرے اقدس کی قسم اور سیاہ رات کی طرح پھیلی ہوئی آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ اگلی چیز جو مولا علی پاک نے ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَّهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلَّثَمِ، فرماتے ہیں مولا علی پاک کہ حضور علیہ السلام نہ تو بہت موٹے تھے، نہ تو بہت موٹے تھے، اور نہ ہی حضور بہت کمزور اور پتلے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا اعتدال تھا۔ دیکھیں نا مولا علی پاک کی عبارت کو یہاں تک پھر سنیے، فرماتے ہیں حضور کا قد نہ تو بہت اونچا تھا نہ بہت پست تھا۔ حضور علیہ السلام کی جو مبارک زلفیں ہیں نہ تو بالکل سیدھی تھی نہ بہت زیادہ گنگریالی تھی، اور حضور علیہ السلام نہ تو بہت موٹے اور جسیم نظر آتے تھے اور نہ ہی حضور بہت کمزور نظر آتے تھے۔ خوب اعتدال کے ساتھ رب کریم نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تھا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا سینہ اقدس اور پیٹ مبارک، یہ دونوں ہموار اور برابر تھے، یہ دونوں ہموار اور برابر تھے، مگر سینہ اقدس، صحابہ نے فرمایا، محدثین نے روایات میں ہے کہ سینہ اقدس پیٹ مبارک سے قدرے آگے کو نکلا ہوا تھا، جیسے چھاتی ہوتی ہے نا، قدرے آگے کو نکلا ہوا تھا۔ مگر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جس طرح دکھائی دیتے تھے نہ تو بہت موٹے اور نہ ہی حضور بہت کمزور اور نحیف جو ہے وہ نظر آتے تھے، بلکہ کمال اعتدال کے ساتھ اللہ کریم نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اگلی چیز آپ فرماتے ہیں مکانہ فی الوجہ تدبیر، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ قدر گولائی میں تھا۔ چہرہ مبارک کیسے تھا؟ قدر گولائی میں تھا، قدر گول تھا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ کس چیز کی طرح؟ تلوار کی طرح۔ شارحین نے فرمایا کہ اس کا تلوار کی طرح پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ ایک تو عربوں کی پسندیدہ چیز تلوار تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ تلوار کی چمک کا سوال بھی اس میں شامل ہے کہ جس طرح تلوار چمکتی ہے نہیں، کیا اس طرح حضور کا چہرہ اقدس روشن تھا؟ یا اس میں سوال کے اندر چہرہ اقدس کی لمبائی بھی وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حضور کا چہرہ اقدس کیسے نظر آتا تھا، لمبائی میں تھا یا تلوار کی طرح روشن تھا؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا نہیں، تلوار کی طرح روشن نہیں بلکہ چاند کی طرح روشن تھا۔ روشنی کو چاند سے تشبیہ دی، فرمایا نہیں، تلوار کی طرح اس طرح کا روشن تھا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، جس اس کی تقریباً گولائی ہوتی ہے، یعنی چہرہ اقدس جو ہے وہ چاند کی طرح روشن تھا۔ اور صحابہ اکرام کے نصیبوں پہ قربان جائیے، یہ بھی جامع ترمذی میں اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، ان کو ایک دفعہ موقع ملا حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کا 14ویں رات میں، چاند کی 14ویں تھی۔ آپ دیگر حدیث کو پڑھیے، بالعموم صحابہ اکرام رات کو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں تھے ہوتے، ادباً اور حضور کے آرام کی خاطر، حتیٰ کہ کوئی بندہ وصال بھی کر جاتا تو حضور کو اطلاع نہیں تھے کرتے، مگر کچھ خوش نصیب ہوتے تھے جن کو موقع ملتا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رات میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضور علیہ السلام سرخ داری دار چادر لے کے تو تشریف فرما تھے۔ جابر کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ میں حضور علیہ السلام کے جمال کو بھی دیکھوں اور چاند کے حسن کو بھی دیکھوں۔ جن کو یہ کوئی سٹوری معلوم ہونا وہ کبھی 14ویں رات کا چاند سمندر پہ جا کے دیکھیں، رات کی تنہائی ہو، سمندروں کی لہر کا تھوڑا تھوڑا شور ہو اور بادل کوئی نہ ہو،
ادھیان کے لفظ حدیث پاک میں جس کا مطلب ہے 14ویں رات اور بغیر بادل کے. وہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں ایک نظر حضور کے چہرے اقدس کو دیکھتا تھا تو ایک نظر چاند کو دیکھتا تھا. وہ کہتے میں نے بار بار دیکھا, نتیجہ کیا نکلا؟ فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ حضور 14ویں رات کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے, کہیں زیادہ حضور خوبصورت ہے. حضور علیہ السلام کا جمال یہ وہ چہرے اقدس کا یہاں پہ ذکر ہے. چہرہ سارے جسم کا مرکہ ہوتا ہے, سارے جسم کا خلاصہ ہوتا ہے, اور چہرے سے دیکھ کر تو بندے کی نیک بختی اور بدبختی کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. اور چہرہ ایک ایسی چیز ہے جو اندر کی روشن کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی روشن کتاب ہے. اور چہرہ ایک ایسی چیز ہے جو ساری انسانی حسن کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. اور یہ وہ چہرہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا جب حضور علیہ السلام تبدیلی قبلہ کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں حالت نماز میں حضور نے چہرہ اوپر اٹھایا. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے حبیب ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں. اس چہرے کے اوپر ایک اور مقام پر ارشاد ہے فاصبر لحکم ربک. اللہ سورۃ طور ہے فرمایا فاصبر لحکم ربک. حبیب اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. حبیب آپ ہماری قدرت کی نظروں میں رہتے ہیں. ہماری نظر قدرت حبیب آپ پر رہتی ہے. ہماری نظر قدرت, ہماری چشم قدرت آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ پاک تھا, وہ حسن و جمال تھا. اب چہرہ پاک کی فضیلت کا اندازہ فرمائیے نا. جو قرآن حضور پر اترا تھا آج بھی وہی قرآن ہے. وہی ہے یا نہیں؟ بولیے وہی قرآن ہے. جو خانہ کعبہ حضور علیہ السلام کے سامنے تھا وہی خانہ کعبہ ہمارے سامنے بھی ہے. جس قرآن مجید پر صحابہ نظر ٹکاتے تھے, صحائف پر جہاں بھی لکھا ہوتا تھا, ہم بھی اسی قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں. جس کعبہ کی صحابہ زیارت کرتے تھے ہم بھی اسی کعبہ کی جا کے زیارت کرتے ہیں. مگر کوئی بھی شخص کعبۃ اللہ کی زیارت سے یا قرآن مجید کی زیارت سے صحابی نہیں بنتا. صحابی وہی بنے جنہوں نے حالت ایمان میں اپنی نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ ڈال دی. یہ ہے چہرے اقدس کی حقیقت. قرآن مجید تو وہی ہے, خانہ کعبہ بھی وہی ہے. اور حضور کے جمال پہ اور حضور کی شناخت میں ہی قبر کا معاملہ بھی ختم ہونا ہے. اب دیکھیے نا, قبر میں جب بندہ جاتا ہے کسی بندے کو اس کے ایمان کی کسوٹی اور معیار کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کرائی جاتی. کسی حدیث پاک میں نہیں ہے کہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو قرآن مجید اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے. نہیں, تب بھی حق اور باطل کی پہچان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے سامنے جو مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس شخصیت کو تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. بات حضور کی پہچان پہ ختم ہے. شروع بھی حضور کی پہچان سے اور ختم بھی حضور کی پہچان سے. یہ چہرے اقدس کی ہے. حضور علیہ السلام کا جو چہرہ اقدس تھا وہ تو ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں ایک شور پڑ گیا ہر طرف شہر مدینہ میں کہ مکہ سے وہ شخصیت آئیں جو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں. تو فرماتے ہم نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا. میں نے کہا چلو ہم بھی زیارت تو کر رہے ہیں. گھر سے کہتے ہیں میں زیارت کرنے کے لیے آیا, دیکھو تو صحیح کہ اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والی شخصیت کیسی ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ چہرے اقدس کسی جھوٹے کا معاذ اللہ نہیں ہو سکتا. حضور کے چہرے کا جمال بتاتا تھا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ ایک اور صحابی سنے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا یہ قول مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی وحی کا نزول حضور امت پر ظاہر نہ فرماتے
حضور سے کوئی ایک بھی معجزہ ظاہر نہ ہوتا، اگر حضور علیہ السلام کی کوئی اور فضیلت امت پر ظاہر نہ ہوتی تو حضور کی نبی ماننے کے لیے حضور کے چہرے اقدس کی زیارت ہی کافی دلیل تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضور کا چہرے اقدس ایسا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد اور کسی دلیل کی ضرورت رہتی نہ تھی، کوئی دلیل نہ چاہیے ہوتی تھی کسی کو۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس وہ تھا۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا وَكَانَ فِي الْوَجْهِ التَّدْبِيرُ، حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس مناسب گولائی کے اندر تھا۔ آگے کیا فرماتے ہیں ابیض مشرب، اب حضور کی رنگت مبارک پر مولا علی کلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ابیض مشرب، حضور علیہ السلام کی جو رنگت مبارک تھی، حضور کا جو رنگ مبارک تھا، ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے تھا حضور کا رنگ مبارک جس طرح انتہائی سفیدی میں سرخ رنگ ملا دیا جاتا ہے، یعنی جسم پاک کی رنگت اقدس جو ہے وہ اس طرح تھی، سفید سرخی مائل، بولیے سبحان اللہ، سفید سرخی مائل یعنی سرخ رنگ جھلکتا تھا سفیدی کے اندر۔ سبحان اللہ۔ میرا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، اس میں گرامی ان کے اس وقت میرے ذہن میں نہیں، حضور علیہ السلام نے جارانہ سے احرام باندھا۔ کس مقام سے؟ جارانہ شریف سے، مکہ شریف سے باہر 25-30 کلومیٹر۔ فرماتے وہاں پہ حضور علیہ السلام نے احرام باندھا، رات کا وقت تھا۔ حضور غالباً غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تھے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونا تھا، وہاں سے آگے مدینہ پاک جانا تھا، تو حضور نے جارانہ سے آ کے احرام باندھا۔ وہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، جب حضور نے احرام کی چادر لی نا، سبحان اللہ، حضور نے احرام کی چادر جب لی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر جب نظر ڈالی تو مجھے یوں لگا گویا کہ حضور کا جسم سلور جو نا سلور، فرماتے مجھے یوں لگا کہ حضور کا جسم چاندی کو ڈھال کے تو بنایا گیا ہے۔ چمک حضور علیہ السلام کے رنگت مبارک کی ہوتی تھی، اتنی چمک ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے مجھے یوں لگا جیسے چاندی کو ڈھال کے تو حضور کا جسم اقدس تیار کیا گیا۔ اچھا یہی تشبیہ جو ہے نا، یہی تشبیہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی ایک مقام پر۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا حضور کی رنگت مبارک کیسی تھی، تو انہوں نے کہا ایسی تھی گویا کہ حضور کو چاندی ڈھال کر تو حضور کو بنایا گیا، گویا کہ چاندی ڈھال کر حضور کو بنایا گیا۔ اب ایک اور تشبیہ عرض کروں، ایک اور حدیث پاک سے، اور وہ تشبیہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی پاک، تجھ بیٹھے رہو پلیز بیٹھو۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی رنگت مبارک کیسی تھی، حضور کی رنگت مبارک کیسی تھی، تو مولا علی کی تشبیہ سنیے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضور کا رنگ مبارک ایسے تھا جیسے چاندی پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلیم بابها، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے شہر علم کا دروازہ مولا علی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور کی رنگت مبارک ایسی تھی جس طرح چاندی پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا۔ یہی انہی الفاظ کی وہ بھی تشریح فرمایا ابیض مشرب، حضور علیہ السلام کی رنگت مبارک میں سفیدی سرخی مائل تھی، یعنی انتہائی سفید رنگ مگر اس میں سرخی ڈھلکتی تھی، سرخی جو ہے اس میں ڈھلکتی تھی اور نظر آتی تھی۔ آگے فرماتے ہیں، فرماتے ادعج العینین، سبحان اللہ، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو چشمان مقدس تھی، حضور کی جو پیاری پیاری آنکھیں تھی وہ انتہائی سیاہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ انتہائی سیاہ تھی۔ یہ جو لفظ یہاں بھی استعمال میں ادعج، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کا یہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سفیدی ہوتی ہے، ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے، جو راؤنڈ والا ہوتا ہے۔ ادعج عربی میں اس کے لیے بولتے ہیں جس کی سفیدی کے اندر کوئی یہ جو درمیان میں لائنیں ساری آ جاتی ہیں آنکھوں میں، اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو وینز وغیرہ مختلف لائن کی صورت میں نظر آتی ہیں۔
آدھا جی بیسکلی طور پہ عربی میں کہتے ہیں کہ ایسی سفیدی جو انتہائی سفیدی ہو اور آنکھ کی ایسی سیاہی جو کہ انتہائی سیاہی ہو، یعنی خوب روشن حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں تھیں. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کئی روایات فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا گویا کہ آپ نے سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ حضور نے سرما لگایا نہیں تھا ہوتا. یعنی چشمان مقدس ایسے نظر آتی تھی، حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس ایسے نظر آتی تھی گویا کہ آپ نے سرما لگا رکھا مگر آپ لگاتے نہ تھے. ہاں رات کو سوتے وقت حضور علیہ السلام کی سنت پاک ہے، آپ 3 سلائیاں آنکھوں میں سرما جو تھے وہ ڈالا کرتے تھے مگر سنت کے طور پر. اور حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس یہ وہ آنکھیں تھی. ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں نماز پڑھا رہے ہیں. وہ نماز جو سورج گرہن لگ جائے تو اس وقت پڑھتے ہیں. سورج گرہن لگا، نماز حضور علیہ السلام نے شروع کی. جائے نماز سے اپنے مصلی سے حضور نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اپنے دست مبارک کو اونچا کیا، ایک قدم آگے بھی ہوئے، اونچا کیا، پھر ہاتھ مبارک کو نیچے کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بعد از نماز پوچھا حضور نماز میں آپ نے یہ عمل فرمایا تو اس کی حکمت کیا تھی؟ فرمایا حالت نماز میں جنت میرے سامنے پیش کی گئی. یہ چشمان مقدس کا یہ عالم تھا. دنیا میں کھڑے جنت کو دیکھتے تھے. فرمایا جنت میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے چاہا. اب وہ چشمان مقدس کی حالت، اب تصرف کا عالم سنیے. فرمایا میں نے چاہا کہ جنت کا کوئی فروٹ اور پھل جو ہے تمہارے لیے توڑ لوں. اس ارادے میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا. شہر مدینہ طیبہ میں کھڑے ہیں حضور، دست مبارک بلند کریں تو جنت تک جا پہنچتا ہے. فرمایا وہ میں نے ارادہ کیا اس کو پکڑنے کا، مگر جو ہی پکڑنے کا خیال ہے کہ توڑ کے نیچے لے آؤں تمہارے لیے، پھر خیال آیا کہ کہیں غیب کا پردہ ختم نہ ہو جائے تمہاری بہتری کے لیے. دست مبارک کو بلند کیا، پھر خالی ہاتھ نیچے کا لیا کہ تمہارے لیے غیب پر ایمان لانا ہی زیادہ بہتر ہے. مگر تصرف کا عالم یہ تھا کہ مصلی پہ کھڑے جنت کا نظارہ فرماتے تھے. چشمان مقدس کا عالم یہ تھا. اور پھر چشمان مقدس کا عالم یہ کہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نماز کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، صحابہ کو فرمایا یہ مت سمجھو کہ میرا دھیان صرف قبلہ کی طرف ہے. فرمایا میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی اللہ کی قدرت سے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں. جیسے سامنے سے تکتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. فرماتے مولا علی پاک ادعج العینین، حضور علیہ السلام کی آنکھیں خوب سیاہ تھیں. آنکھیں خوب جو ہے وہ سیاہ تھیں. احدب الاشفار، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی پلکیں یہ جو ہوتی ہیں یہ دراز تھی. حضور کی مبارک پلکیں جو ہیں یہ دراز تھی، یہ لمبی تھی، چھوٹی نہ تھی. جلیل المشاش والقطط، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مبارک کندھے ہیں، حضور کے جو مبارک کندھے اور شولڈر ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے شولڈر جو تھے ان کی ہڈیاں اچھی خاصی جسیم، زور آور اور طاقتور دکھائی دیتی تھی. اجرد، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر یعنی مبارک بازوں پر یا پشت مبارک پر بال نہ تھے. بال نہ تھے، یا دیگر جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں یوں کہہ لیجیے اگر بال مبارک تھے بھی تو قابل نظر یعنی نظر نہ آتے تھے، اتنے تھوڑے تھے. ذو مسربہ، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے جو تھا سینہ اقدس، اس پر سینہ مبارک سے لے کر ناف مبارک تک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر موجود تھی. شف الکفین والقدمین، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے اور حضور علیہ السلام کی جو ہتھیلیاں تھیں، حضور کے دونوں ہاتھ مبارک
اور حضور علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک یہ اچھے مضبوط اور موٹے اور طاقتور دکھائی دیتے تھے. اذا مشى يتقلع كأنما يمشي في سبب. ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب چلتے تھے تو حضور علیہ السلام یوں چلتے تھے گویا کہ جس طرح بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں. جس طرح بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں. جب بندہ یہ لفظ شارحین نے فرمایا دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. یہ جب بندہ بلندی سے نیچے اس کے لیے بھی اور جب نیچے سے اوپر کی طرف جائے اس کے لیے بھی, دونوں حالتوں میں اچھی قوت لگا کے چلنا پڑتا ہے. اور جب بندہ خاص طور پر بلندی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے, یہ سمجھیے کہ حضور علیہ السلام پاؤں کو اٹھا کے چلتے تھے, پاؤں مبارک زمین کے ساتھ گھسیٹ کے نہیں تھے حضور چلتے. اور دیگر جو اس معاملے میں احادیث ان میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو حضور قدم مبارک بڑا رکھتے تھے. زمین پر قدم مبارک چھوٹے قدموں کے ساتھ حضور نہیں تھے چلتے, بڑے قدموں کے ساتھ چلتے تھے. اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور تیز چلا کرتے تھے, آہستہ نہیں تھے چلتے. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک روایت فرمائی, آپ فرماتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو پنجابی ادا میں اگر ترجمہ کرا تو آپ فرماتے ہیں کہ سانو سا چڑھ جاندہ سی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں باخدا اس کا یہ کرنا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں سانو پنجابی نہیں جاندے, وہ کہتے ہیں بھائی سانو تے سا چڑھ جاتا سی. اور جب حضور کی طرف دیکھتے تھے تو حضور کو پرواہ بھی نہیں تھی ہوتی. حضور تیز چلنا پسند فرماتے تھے اور قدم مبارک میں زیادہ فاصلہ رکھتے تھے, تھوڑے چھوٹے قدم نہیں تھے اٹھاتے. اسی کا یہ جو ہے یہ مفہوم اس مقام پر کہ حضور جب چلتے تو یوں چلتے گویا کہ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. یہ آپ کے چلنے کا جو تھا وہ انداز مبارک تھا. اِذَا الْتَفَتَ مَعًا, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے, جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو اپنا سارا چہرے مبارک اس کی طرف کر لیتے تھے. یوں نہیں کہ دو بندے اگر بیٹھے ہوئے مجلس میں تو سامنے والے کی بجائے دوسرے نے بات شروع کر دی تو حضور علیہ السلام جو بندہ بات کرتا اس کی طرف پورا متوجہ ہوتا اور سارا چہرہ اقدس اس کی طرف پھیر لیتے. بات کرتے ہوئے چہرہ اقدس سارا اس کی طرف پھیر لیتے, پوری توجہ کے ساتھ اس بندے کی طرف مخاطب ہوتے. یہ حضور علیہ السلام کا انداز تکلم تھا. فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین. فرماتے ہیں مولا علی پاک کہ حضور علیہ السلام کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. کیا تھی؟ مہر نبوت تھی. اس کی بھی تشبیہ صحابہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق دی. بعض جگہ اس کی اس طرح دکھائی دیتی تھی جس طرح کبوتر کا انڈا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے جو مبارک کندھے تھے ان دونوں کے درمیان پچھلی سائڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا کے بھیجا تھا کہ یہ میرا آخری نبی ہے, یہ میرا آخری نبی ہے. ایک بات اور میں ایسا کروں, ایک حدیث اور ایک روایت میں اور ہے, مفسرین شارحین نے فرمایا کہ وہ جو مہر نبوت تھی اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے تل بھی تھے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے نبی کی ایسی شان شاید کم سنی ہو جو میں آج عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مہر نبوت میں چھوٹے چھوٹے تل مبارک بھی تھے. اور آگے بعض شارحین نے لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے اگر کسی کو توجہ مل جاتی, تھوڑا وقت اس کو مل جاتا, کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی مہر نبوت پر نظر کسی کی پڑ جاتی, اگر کوئی غور سے دیکھتا تو ان تینوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا بال مبارک کے اوپر تھوڑے بہت پیدا ہوئے تھے ان کی وجہ سے اگر کوئی غور کرتا تو اس مہر نبوت پر لفظ محمد بھی لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا علی پاک فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین. فرماتے ہیں کہ حضور کے اوپر اللہ نے مہر لگا کے بھیجی تھی, بس اب دروازے نبوت بند ہو گیا. اب نہ کوئی قادیان میں آئے گا, نہ ربوے میں آئے گا, کہیں بھی نہیں اب کوئی آئے گا. میں نے یہ جو مکے والا جو بھیج دیا, مدینے والا جو بھیج دیا, اب اس کے بعد کسی نبی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. فرمایا مولا علی کہتے ہوا خاتم النبیین, حضور اللہ کے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے. حضور کے بعد کسی کی
نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ہمارے تو لوگ اللہ معافی دے، یہ تو شروع یہاں سے ہوتے ہیں، لوگ فلانی مسجد جا کے پتہ نہ چٹکانا بھی ہے، یہ پتے میں نے بڑے لوگوں کے عقائد خراب ہوتے دیکھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے تو اس کے پاس دعوی نبوت اگر کوئی کرے تو اس کے پاس سمجھنے کے لیے کہ اس کے دعوی نبوت کی دلیل کیا ہے، کیا بندہ اس کے پاس جا سکتا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے تو اس کی دلیل سمجھنے کے لیے اس کے پاس جانا یہ بھی کفر ہے۔ کہ جانے والے مسلمان کو کوئی شک پڑ گیا کہ معاذ اللہ حضور کے بعد کوئی ہو سکتا ہے؟ شک پڑا تو جا کے دلیل سمجھنا چاہتا ہے نا۔ فرمایا ایسی بات ہی کوئی نہیں، اللہ نے تو مہر لگا کے بھیجی اپنے حبیب کے جسد اقدس پر، اور مولا علی پر میں حیران ہوتا ہوں کہ سارا تو حضور کا شمائل بیان کر رہے ہیں، آپ بات سمجھے، ساری تو حضور کے جسد اقدس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، مگر اس مقام پر آپ آگے کیا فرماتے ہیں؟ بین کتفیہ خاتم النبوہ، حضور کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، فہو خاتم النبیین، اور حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ جس نے بھی ایسا دعویٰ کیا وہ بدترین جھوٹا آدمی ہے، اور جس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں شک کیا وہ اپنا حصہ اسلام میں نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ نمازوں کے باوجود اس کا جاتا رہا، روزوں کے باوجود جاتا رہا، بیت اللہ کے طواف کے باوجود جاتا رہا۔ میں نے جسا پہلے کیا، اور میری جان دنیا سے لے کر آخرت تک بات نہ تو کعبۃ اللہ پہ ختم ہوتی ہے، نہ قرآن مجید پہ ختم ہوتی ہے، نہ طواف، نہ سعی، نہ رکوع، نہ سجود، بات شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہے، بات ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولا علی پاک آگے فرماتے ہیں اجود الناس صدرا، فرمایا لوگوں میں حضور علیہ السلام جیسا سخی دل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور جیسا سخی کوئی میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہم ساری عمر حضور کے ساتھ رہے، ساری عمر ہم حضور کے ساتھ رہے، ہم نے کبھی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے لفظ لا نہیں سنا۔ لفظ لا جو ہے یعنی کسی نے کوئی چیز مانگی ہو تو حضور نے جواب کیا دیا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے۔ فرماتے ہم نے کبھی حضور سے لفظ لا سنا نہیں۔ حتیٰ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا کہ مانگنے والا حضور کے در کا آ جاتا تو ظاہراً گھر مبارک میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی، گھر مبارک میں کوئی کھانے کی چیز موجود نہ ہوتی، تو کوئی مانگنے والا طالب آ جاتا تو حضور علیہ السلام سے ارشاد فرماتے کہ ابھی اس وقت گھر میں تو چیز موجود کوئی نہیں، تم مدینہ منورہ کے بازار میں چلے جاؤ، ہمارا نام لے کے جو چاہتے ہو وہاں سے اٹھا کے گھر لے جاؤ، ہم جانے اور وہ دکاندار جانے۔ صحابہ فرماتے ہم نے ساری زندگی حضور کی زبان اقدس سے لفظ نہیں سنا، لفظ نہیں جو ہے وہ ہم نے کبھی نہیں سنا، جو کوئی مانگتا حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر حضور کو فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب ہم نے ساری مخلوق کو آپ کا در دکھا دیا ہے، کوئی آپ کے در پہ سائل بن کے کھڑا ہو میرے حبیب اسے ڈانٹنا نہیں ہے، سبحان اللہ، اسے ڈانٹنا نہیں ہے، جو مانگے اس کو عطا فرما دے، کوئی ظاہر مانگے ظاہر عطا کر دے، کوئی باطن مانگے باطن عطا کر دے، اور یہ عطا کا عالم آج بھی جاری ہے اور قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے، قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولا علی پاک اجود الناس صدرا، ہم نے حضور سے بڑھ کے سخی کسی کو نہیں پایا۔ ایک شخص حضور کی بات اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتا ہے حضور میں آپ کی نبوت کو مانتا نہیں ہوں، میں آپ کی نبوت کو مان جاؤں اگر، آپ نے فرمایا اگر کیا؟
اگر آپ مجھے اتنی بکریاں دے دیں جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان آتی ہیں، اپنا ایک معیار ہوتا ہے نا ماننے کا، کہتے حضور اگر آپ مجھے اتنی بکریاں دے دیں جو دو پہاڑوں کے درمیان آتی ہیں تو میں آپ کو نبی مان لوں۔ اس کے خیال میں وہ ہزاروں کی تعداد، یقیناً ہے بھی ہزاروں کی تعداد۔ حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا ٹھہرو، وہ ٹھہرا تھوڑی دیر۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ایک وادی نہیں 2 وادیوں کے برابر اس کو بکریاں عطا فرمائی، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ وہ شخص چلا گیا، اپنے قبیلے میں جا کے کہتا ہے اے میرے قبیلے والوں، سارے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے سخی ہیں کہ سخاوت کرتے ہوئے اپنی بھوک کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اجود الناس صدرا، مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ حضور جیسا سخی ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے بڑھ کے سچی بات کرنے والا ہم نے دیکھا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے مزاح بھی فرما لیتے؟ کیا آپ ہم سے مزاح بھی فرما لیتے، مزاح بھی کر لیتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں تم سے مزاح بھی کرتا ہوں مگر میں حالت مزاح میں بھی زبان سے غلط بات نہیں کہتا۔ حالت مزاح میں بھی میں زبان سے غلط بات نہیں کرتا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اصدق الناس لہجہ، حضور علیہ السلام سے بڑھ کے ہم نے دنیا میں کوئی سچا دیکھا نہیں۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نہایت نرم طبیعت والے تھے۔ حضور علیہ السلام نہایت نرم طبیعت والے تھے، حتیٰ کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں تھے لیتے، اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں تھے لیتے، مگر جب اللہ کی کوئی حد پامال ہو جاتی اس وقت حضور سے بڑھ کے ہم نے کسی کو غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کریم کی حد پامال ہوتی تو حضور جلال میں آ جاتے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں عام روٹین کیا ہوتی ہے الیانہم علیکا، حضور جیسا نرم طبیعت والا بھی ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، اور حضور کے خاندان سے بڑھ کے قابل عزت خاندان بھی ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضور کریم نسب والے تھے، عزت والے خاندان والے تھے۔ من رآہ، آخری الفاظ ہیں، من رآہ بدیہتاً ہابہ، فرماتے ہیں جو شخص اچانک حضور کو دیکھ لیتا نا، اچانک جو شخص اچانک حضور کو دیکھتا اس پر حضور کا رعب طاری ہو جاتا۔ اچانک دیکھتا تو حضور کا ایک رعب، دبدبہ، جلال اس پر طاری ہو جاتا، اور ایسے جلال طاری ہو جاتا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کو تھوڑا دور ٹھہرایا، خود حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگ گئے۔ کفار و مشرکین کے لشکر میں سے کسی نے دیکھا کہ اس وقت حضور علیہ السلام بالکل اکیلے ہیں، ان میں سے جو سردار تھا اس نے موقع مناسب سمجھا کہ اب وقت ہے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کا، چلا گیا۔ حضور علیہ السلام درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، جا کے تلوار باہر نکال کے میان سے حضور کے سر پہ لہرا کے حضور کو آواز دیتا، کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اس کی آواز سن کے حضور اٹھ کے بیدار ہو گئے۔ جب حضور اٹھے حضور نے ایک ہی لفظ فرمایا تجھ سے بچانے والا اللہ ہے، جل جلالہ، تجھ سے بچانے والا اللہ ہے۔ حدیث پاک روایت میں آتا ہے حضور نے جب اتنا کہا تو حضور کو دیکھتے ہی وہ جو شہید کرنے کا ارادہ لے کے آیا تھا اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ حضور نے فرمایا، حضور نے اسی کی تلوار اٹھا لی، تلوار اٹھا کے فرمایا اب بول تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے، اب بول تیری کیا جرأت ہے، کانپنے لگ گئے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں من رآہ بدیہتاً ہابہ، فرماتا ہے جو حضور علیہ السلام کو اچانک دیکھتا اس پر حضور کا رعب طاری ہو جاتا، اس پر حضور کا رعب طاری ہو جاتا۔ وہ 6 چیزیں جن کا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے صرف مجھے عطا فرمائی،
اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہ عطا فرمائی۔ اس میں ایک یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ دشمن ہم سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں ہمارا رعب ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، بستر مرگ پر تھے، وصال مبارک ہونے والا تھا۔ تابعین آپ کا جو ہے وہ خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں گئے، کسی نے عرض کی حضور علیہ السلام کا تھوڑا حسن و جمال تو بیان کیجئے۔ حضرت عمر بن عاص رو پڑے، فرمایا باخدا میں ساری عمر حضور کی بات اقدس میں حاضر رہا ہوں، مگر حضور کے رعب اور جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کے کبھی حضور کا نظارہ نہیں کیا۔ فرمایا میں نہیں بیان کر سکتا، کسی اور سے پوچھے گا۔ جو کچھ لوگ تھے جن کو حضور نے ایسی روحانی تربیت فرما دی تھی جو ایک بال مبارک کا بیان کرتے جیسے مولا علی پاک ہے۔ حضرت عمر بن عاص کی یہ روایت میں فرمایا میں ساری عمر حضور کے پاس رہا ہوں، مگر حضور کے رعب و جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کے حضور کو کبھی دیکھ نہیں سکا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے کوئی درخواست کرنا ہوتی تھی تو رعب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مہینہ یا اس سے زائد گزر جاتا، روزانہ حاضر ہوتے، خاموشی سے مجلس میں بیٹھ کے پھر گھر کو چلے جاتے تھے۔ مولا علی پاک فرماتے حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ روک دیا تھا کہ کوئی اگر اچانک حضور کو دیکھ لیتا تو اس پر حضور کا رعب طاری ہو جاتا، مگر ومن خالطہ معرفۃ احبہ، فرمایا مگر جو حضور علیہ السلام کے قریب آ کے حضور کی مجلس اختیار کرتا اس کو حضور سے محبت ہو جاتی تھی، وہ بھی عاشق ہو جاتا تھا حضور کا۔ فرماتے جو روزانہ آنے والا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت جلوہ گر ہو جاتی، اس سے آہستہ آہستہ رعب کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ یقول ناعتہ، مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور کا نعت گو ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی جو بھی تعریف کرنے والا ہے، اس بات پہ آپ اپنی بات کو ختم کرتے ہو، ہم بھی مولا علی پاک کی بات پہ ہی بات کو ختم کر دیں گے۔ کہتے ہیں یقول ناعتہ، جو بھی آپ کی تعریف کرنے والا ہے، آپ کی نعت کہنے والا ہے، وہ یہ ضرور کہے گا، ضرور کہے گا، ضرور کہے گا کیا؟ لم ارقب لہ ولا بعدہ مثلا، فرماتے ہیں وہ یہ ضرور کہے گا کہ نہ میں نے حضور سے پہلے کسی کو حضور جیسا دیکھا ہے، نہ حضور کے بعد میں نے کسی کو حضور جیسا دیکھا ہے۔ فرمایا حضور ایسے بے مثل و بے مثال تھے، ایسے بے مثال تھے کہ ساری کائنات نے ہر رنگ سے حضور کو دیکھا ہے۔ اس کائنات نے حضور کو گھر میں بھی دیکھا ہے، بازار میں بھی دیکھا ہے، مسجد کے منبر پر بھی دیکھا ہے، میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بیویوں نے شوہر کے طور پر بھی دیکھا ہے، اولاد نے باپ کے طور پر بھی دیکھا ہے، مقتدی نے امام کے طور پر بھی دیکھا ہے، کائنات نے ایک لیڈر اور مسلم اور ایک رہنما کے طور پر بھی دیکھا ہے۔ فرمایا ساری کائنات مصطفیٰ کریم کو 1000 اینگل سے دیکھتے بھی لگی، مگر ہر شخص یہ کہنے پہ مجبور ہوگا لم ارقب لہ ولا بعدہ مثلا، ہم نے ہر زاویے سے دیکھا، ہر ریسرچ کر لی، ہر تحقیق کر لی، سارا کچھ دیکھ لیا، مگر انصاف کا تقاضا یہی ہے، نہ خدا نے مصطفیٰ سے پہلے کوئی آپ جیسا پیدا کیا، نہ مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کسی کو حضور جیسا پیدا فرما دے۔ مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا۔ حضور بھی میرا علی شاہ نے بڑا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں، بولیے نا ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثل نہیں، چپ کر میرے علی ایتھا جا نہیں بول پڑتے۔ فرمایا حضور کی مثل و مثال کی بات ہی کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ رکشہ نے بڑا خوبصورت کہا جنہ نہیں ڈٹھا
اوہ کرن گلاں جنہ نہیں ڈٹھا اوہ کرن گلاں جنہ ویخ لیا او تے بول دے نہیں جنہ نہیں ڈٹھا یہ جھگڑے نہ دیکھنے کے سارے جو کتابوں سے لوگ لے لیتے ہیں کوئی نہیں لیتے ہیں جنہ نہیں ڈٹھا اوہ کرن گلاں جنہ ویخ لیا او تے بول دے نہیں جڑے راز حقیقت نو پا گئے نے او راز حقیقت کھول دے نہیں جڑے راز حقیقت پا گئے نے او راز حقیقت کھول دے اللہ کریم حضور علیہ السلام کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے حضور کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ